اپنے پیروں کے نیچے زمین کو دیکھو، خدا نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی۔ اللہ نے بی بی مریم کو پسندیدہ اور مومنہ بندی میں شمار کیا تھا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے۔ اور جب فرشتے نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تمہیں ساری جہان کی عورتوں سے، اے مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم دن رات اللہ رب العزت کی عبادت اور عیادت میں مشغول رہتی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں یہ مشہور ہو گیا کہ بی بی مریم نہایت عبادت گزار، پاکیزہ اور متقی عورت ہے، اور لوگ آپ کی بہت عزت و احترام کرنے لگے۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت جبرائیل آپ کے پاس تشریف لائے۔ بی بی مریم ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس ایک انسانی شکل میں تشریف لائے تھے۔ حضرت مریم آپ کو دیکھ کر بولی اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل آپ کو تسلی دیتے ہوئے اور پیغام الہی سے باخبر کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تو تیرے رب کا فرش داتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ کماری مریم حیران ہو کر فرماتی ہیں میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہے گا۔ حضرت جبرائیل نے بی بی مریم کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے آپ کا حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم حاملہ ہوئی تو یہ خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی۔ اس پر بہت سے لوگوں نے زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزام و بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم بیت المقدس سے نکل گئی اور دور ایک مقام پر جا کر ٹھہری۔ آپ اس مقام پر تنہا رہ رہی تھی کہ ایک دن آپ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھی تھی وہ ایک خشک درخت تھا۔ جب آپ اس درخت کو ہلاتی تو معجزے سے وہ درخت سرسبز ہو کر پھل دینے لگتا۔ آپ درد سے بے چین تھی، بدنامی کا خیال تھا۔ آخرکار گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسی ہو گئی ہوتی۔ اس مشکل وقت میں اللہ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دیا اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنے اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی حالات میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئی۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ ہر طرف سے لوگ تانا دے رہے تھے۔ حالات زار تنگ ہو گئی۔ تب مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہیں تمہارے سارے سوالات کے جواب مل جائیں گے۔ سرکس لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کا جواب کیسے دے گا؟ اچانک عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا۔ بچے نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے والا۔ مجھے سرکس بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ جنت میں میرا نکاح مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی عورت آسیہ سے ہوگا۔ اسلام کے علاوہ کیتھولک اور آرتھوڈاکس اور عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو نہایت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام قرآن مجید میں درج ہے اور بائبل کے پرانے عہد ناموں میں بھی موجود ہے۔